السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے اور تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں. آج ہم بات کریں گے تیسرا پارلیمانی سال موجودہ حکومت کا شروع ہوا, 2 سال مکمل ہو گئے اور تیسرے پارلیمانی سال کے آغاز کے اوپر صدر مملکت نے خطاب کیا. خطاب تو وہی تھا جو پچھلے 3 دنوں سے پی ٹی آئی کے منسٹر پریس کانفرنسوں کی شکل کے اندر قوم کے کانوں میں انڈھیل رہے ہیں. باتیں تو وہی تھیں لیکن اب وہ صدر کے منہ سے بھی ادا ہو گئیں. ظاہر ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس 2 سالہ پارلیمانی جو ہمارا دور ہے اس کے اندر حکومت نے پارلیمنٹ کی وقت میں اضافہ کیا یا کمی کی. جو ہے پچھلے دنوں ایک مبینہ جو تھا واقعہ تھا اس کے حوالے سے یہ حکومتی جو ہیں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں جو ہے وہ تھپڑ بیوروکریٹ نے مارا ہے یا تھپڑ جو ہے وہ الیکٹڈ لیڈر نے مارا ہے. تو آپس میں حکومتی پارٹی کے سوشل میڈیا کی ہم نے لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی. تو 2 سال کے اندر پارلیمنٹ کے منہ کے اوپر تھپڑ پڑا ہے یا پارلیمنٹ نے کسی کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے, یہ موضوع ہم آج ڈسکس کریں گے. پاکستان کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد کہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا یا ضمیر اجازت نہیں دیتا, سعودی عرب نے بھی یہ بیان جاری کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہے. اور جو لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یو اے ای جو ہے وہ اس کے تسلیم کرنے کے بعد سعودی عرب جو ہے وہ اب تسلیم کر لے گا اسرائیل کو, ان کے لیے ایک ہے. یہ حماد صاحب ہیں جی, ان کے فارن منسٹر, انہوں نے سعودی عرب سے باہر ایک بیان دیا تو اس میں سے یہ بات اٹھائی گئی ہے. سرکاری طور پہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی. ایران نے جب یہ کہا تھا کہ اگلا حج ہم کروائیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر کسی ملک کے اوپر اگلا حج وہ تبھی کروائیں گے نا جب وہ اعجاز مقدس سعودی عرب کے اوپر قبضہ کر لیں گے. اور سعودی عرب کے اوپر قبضے سے تو پہلے پری ریکویزٹ ہے نا کہ آپ یو اے ای کو اوور رن کریں گے, اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی سلامتی کے اوپر حملے کا اعلان تھا. اور اس اعلان کے لیے انہوں نے ہم سے بھی مدد مانگی. ہم اپنی پارلیمنٹ کے سامنے چلے گئے تو پارلیمنٹ نے کہا کہ نہیں, ہم انہیں فوجی مدد نہیں دے سکتے جو ہے, اور ہم نے اس کی مختلف توجیحات پیش کی. انہوں نے اپنا جواز جو تھا, اپنی سلامتی کا جواز تو برقرار رکھنا تھا, تو یقیناً ان کے پاس یہ جواز موجود ہے کہ ہمیں بھی تو اپنا وجود برقرار رکھنے کا حق حاصل ہے. ترکی نے آ کے امبریلا پرووائڈ کر دیا تھا قطر کو سعودیہ کے خلاف, تو یو اے ای کو بھی ایک امبریلے کی ضرورت تھی, تو وہ امبریلا لینے کے لیے وہ اسرائیل کے پاس چلا گیا. یہ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا جس کے اوپر ہم بات کریں گے. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیں. خالد فاروقی صاحب ایڈیٹر ہیں جنگ کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام کے اندر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, صاحب الرائے آدمی ہیں, متین اور سنجید قسم کی رائے دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر. ان کے ساتھ ہیں ہمدم دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب سینئر صحافی, ہمارے بیورو چیف, اپنی تمام تر مونچھانہ وجاہت کے ساتھ ہمارے پروگرام میں جلوہ افروز ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر. اور اسکائپ پہ آج ہمیں جوائن کریں گے جی بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجکس جو ہے کہ جو ایشو ہیں, اسٹریٹجک ایشوز ہیں, ان کے اوپر ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کے جو پیسز ہیں یعنی کہ جو رائٹ اپس ہیں وہ بھی آپ اخبارات کے اندر ملاحظہ کرتے رہتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں اس کے اوپر, بین الاقوامی طور پہ اکلیمڈ پرسنالٹی ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا. فاروقی صاحب, یہ جو دوسرا پارلیمانی سال ہم نے شروع کیا ہے, کیا حاصل کیا ہے ہم نے؟ پارلیمنٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ قانون سازی ہوتا ہے. کتنی کی قانون سازی کی ہے ہم نے اور کتنے کا آرڈیننس جاری کیے ہیں ہم نے؟ قانون سازی تو آپ دیکھیے کہ بڑی ہوئی ہے اور بعض اوقات اچانک بھی ہوئی ہے, اور بعض اوقات انکار ہوتا تھا اور پتہ چلتا تھا پھر کہ اچانک ایک اشارہ ہوا اور پھر قانون بن گیا. راتوں رات قانون بنتے رہے ہیں. اشارے زمین پر کے ساتھ, اشارے زمین پر کے سارے زمین پر, سارے زمین پر. تو یہ مطلب یہ ہے کہ قانون تو پارلیمنٹ نے بہرحال بہت سارے بنائے ہیں, اور ابھی جو لاسٹ قانون سازی انہوں نے کی وہ تو کمال ہی کی. وہ کمال کی, اور اس پہ خیال یہ تھا کہ کچھ ریزسٹنس آئے گی تو سوائے جے یو آئی کے اور جماعت اسلامی کے
کہ انہیں کچھ مخصوص قسم کے انہیں تحفظات تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس طرح کی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی ہوئیں، پیپلز پارٹی نے بھی کروائیں، نون لیگ نے بھی کروائیں، لیکن حکومت کی مانی گئی اور اداروں کی مانی گئی اور یہ کہا گیا کہ قومی سلامتی کے نام پر ہم یہ قانون سازی کر رہے ہیں، ابھی جو لاسٹ ہوئی بالکل ٹھیک. تو اس سے پہلے بھی، لیکن حکومت نے بعض معاملات میں، جیسے ہر حکومت کرتی ہے، کوئی ان کا پہلا کریڈٹ نہیں ہے اور صرف اسی حکومت کا قصور نہیں ہے، تو حکومت نے آرڈیننس بھی جاری کیے، وہ آرڈیننس بھی جاری کیے جن کی شاید ضرورت نہیں تھی، وہ بھی اگر پارلیمنٹ میں لے آتے، ڈائریکٹ ہی کوئی قانون بنوانا چاہتے تو اس پہ کس نے اعتراض کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، جس آرڈیننس کی اسٹیٹ کو ضرورت پڑے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. بہرحال مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک اور پارلیمانی جمہوری دورانیہ جو ہے یہ اپنا تقریباً نصف اپنا گزار چکا ہے اور باقی اس کا نصف باقی ہے، اور یہ ایک جو پولیٹیکل پروسیس اور پارلیمنٹ کا جو پروسیس چلا تھا 2008 سے، وہ اب کامیابی کے ساتھ 2020 میں بھی ہے، اور اللہ کرے یہ پارلیمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہے. اور صدر صاحب نے جو آج جو خطاب کیا، ان کی بڑی خواہش تھی کہ اس سال تو ان کے سامنے کوئی نہ بولے، کوئی بات نہ کرے، لیکن اپوزیشن بہرحال اپوزیشن ہوتی ہے. انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا، صدر نے بڑی خوبیاں گنوائیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے مارکے سر انجام دیے ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کر لیا، انتہا پسندی ہمارے ہاں ختم ہو گئی ہے، بھارت میں شروع ہو گئی ہے، اور مہاجرین کا ہم نے بڑا بوجھ اٹھایا ہے، اور جو یورپی اور مغربی ممالک جو ہیں وہ نہیں اٹھا پاتے تو ہم نے یہ کام کیا ہے. اور خارجہ پالیسی کی انہوں نے بڑی تعریف کی. عمران خان صاحب کی سپیچ جو انہوں نے کل کی تھی، ایک انٹرویو تھا، اس کی انہوں نے بڑی تعریف کی کہ انہوں نے اسرائیل کے بارے میں بڑا واضح کہا کہ جناب ہم تو اس کو نہیں تسلیم کریں گے، اور میرا ضمیر نہیں مانتا. ان کا ضمیر قرضے نہ لینے کو بھی نہیں مانتا تھا. تو لوگ اب دیکھیں نا، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں بھی درمیان میں ٹانگ دیتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ میں نے قرضہ بھی نہیں لینا، آپ نے قرضے بھی لیے تھے، آپ خودکشی تک کا کہتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا اگر قرضہ لینا پڑا. اب اسرائیل کے بارے میں جو انہوں نے بیان دیا ہے، اللہ کرے وہ اپنے اس بیان پہ بھی قائم رہیں، اور اللہ کرے ہم جو بھی فیصلہ کریں اپنے وقت کے مطابق، حالات کے مطابق، اپنے ملک کے مفاد کے مطابق وہ فیصلہ کریں. البتہ صدر صاحب کی ایک بات جو ہے، رضی صاحب، انہوں نے بھی یہ شکایت کر دی کہ ہمارے ہاں اچھی خبروں کا پرچار نہیں کیا جاتا. اب مجھے نہیں پتا کہ ہر حکومت یا یہ حکومت کس طرح کی اچھی خبریں چاہتی ہے. ہر اچھی خبر ہم مہنگائی کو ہم دبا دیتے ہیں، بے روزگاری کو ہم دبا دیتے ہیں، وعدے کیے جن کی خلاف ورزی ہوتی ہے ہم اس کو دبا دیتے ہیں. کبھی کبھی تھوڑی بہت تنقید ہوتی ہے، میڈیا اس پہ بات کرتا ہے. باقی تمام وہ کام جو کہ حکومت کی غفلت بھی جس میں ہوتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں حکومت کی تعریف کر دیتی ہے. پھر بھی کسی اچھی خبر کا مزید اگر کوئی انتظار ہے تو پھر آپ لوگوں کو گھر بنا کے دے دیں، لوگوں کو روزگار دے دیں جو آپ نے وعدہ کیا تھا، مہنگائی ختم کر دیں، قرضے ختم کر دیں، اور آپ نے جو وعدہ کیا کہ ہم نے قرضہ نہیں لینا کسی سے، تو آپ کشکول اٹھا کے نہ پھریں، تو یہ بہت اچھی خبریں ہوں گی. ایشیائی ترقیاتی بینک کی آج رپورٹ آئی ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران 13 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں، اور آئندہ 3 ماہ کے دوران 24 لاکھ لوگ مزید بے روزگار ہوں گے. یوں ان 6 ماہ کے اندر 37 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی بے روزگار ہوں گے. یہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ ہے، میری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اکانومی مسلسل سکویز ہو رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ نے 2 سال مکمل کر لیے، تیسرے سال کا آغاز ہوا. بریگیڈ صاحب نارملی، بریگیڈ عمران ملک صاحب، نارملی پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، جو کہ ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ترجیحات طے کرتا ہے ریاست کی نا. آئندہ پارلیمانی سال کے لیے پارلیمان کی ترجیحات طے کرتا ہے. آپ کے خیال میں آج کیا پریزیڈنٹ نے وہ ترجیحات کا اعلان کیا، یا آپ کے کان میں کوئی ایسی بات پڑی، یا پھر وہی جو منسٹر 6 منسٹر روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وہی کنٹینٹ اٹھا کے، وہی الفاظ اٹھا کے ہم نے پریزیڈنٹ کو دے دیے اور انہوں نے بھی وہی بول دیے؟ یور ٹیک سر. بہت نوازش رئیس صاحب اپنے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں آج جو پریزیڈنٹ کی اسپیچ تھی وہ تو ایک بہت ٹریڈیشنل
قسم کی اسپیچ تھی، اور ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ بے شک ایک ریاست کے نمائندہ ہوتے ہیں، پوری ریاست کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، مگر بہرحال وہ ایک سیاسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو سیاسی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پہ، کئی ممالک میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسپیچ لکھ کر دے دیتی ہے پریزیڈنٹ کو، جو کہ وہ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ پرانی ہماری پارلیمنٹری ہسٹری دیکھیں تو جو بھی صدر آئے ہیں اور وہ انہوں نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو ہی سپورٹ کیا ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک نیچرل سا ہے فینومینا، کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے جب بھی اس نے اپنی الگ سے شناخت کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ غلام اسحاق خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں تھا، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا۔ تو میرے خیال میں پاکستان فاروق کے لغاری اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے معاملے میں بھی یہی تھا جی۔ ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ تو جب بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ حکومت کے خلاف یا حکومت کی ترجیحات کے خلاف جائے گا تو وہاں پہ ایک کلیش کریٹ ہوگا، جو کہ کسی بھی طرح سے ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں آج اس طرح سے ایک بات بہتر ہے کہ انہوں نے چلو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہی سپورٹ کیا ہے، اور ان کے بتائے ہوئے شاید جو بھی پوائنٹس تھے یا ترجیحات تھیں انہیں کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے۔ مگر جو بات آپ کے پہلے مہمان نے کی، میں شاید نام مس کر گیا ان کا، وہ بہت ہی میرے خیال میں قابل ذکر ہے کہ کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی ہے، اور میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں یہ اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ یہ ابھی تک ایک بہت بڑا، سب سے بڑا میرے خیال میں جو ان بروکن ایک پیریڈ آیا ہے ڈیموکریسی کا، یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے، اور جو جیسے ابھی حالات جا رہے ہیں میرے خیال میں اب کوئی ایسی حالت رہ نہیں گئی کہ آئندہ کبھی کوئی مارشل لاء لگے، کیونکہ ابھی نہ تو اس کو جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی، نہ ہمارا ڈومیسٹک اوپینین اس کو ایکسیپٹ کرے گا، نہ انٹرنیشنل اوپینین اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ تو میرے خیال میں یہ جو کنٹینیوٹی آئی ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں، اس نے ایک سب سے بڑا جو اچیومنٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس کو مارشل لاء کو تو تقریباً میں سمجھا 95-99% تک 100% تک اس کو آؤٹ کر دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سینس انفلوئنس ہے، آپ اسی پروسیس کو آپ چلنے دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ کے پولیٹیکل لیڈرز آئیں گے جن کا اپنا جو مورل اسینڈنسی جو ہے، مورل سپیریورٹی جو ہے، جو مورلی زیادہ اسٹرانگ ہوں گے فوج سے اور اپنے آپ کو منوا سکیں گے، جیسے جیسے ان کی مورل سپیریورٹی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے فوج کا جو انفلوئنس ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اگر پروسیس چلتا رہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج پیچھے سے بیٹھ کے سارے وہ اسٹرنگس پل کر رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو پاکستان میرے نزدیک بالکل صحیح راستے پہ چل رہا ہے، اور ڈیموکریسی کو پھلنا پھولنا چاہیے، اور جیسی بھی ہے چل رہی ہے، اور انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو پارلیمنٹ نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ اچھا کیا ہے، کہ جیسے فار ایگزامپل FATF کے اوپر انہوں نے کنسنسس بلڈ کیا ہے، اچھا ہوتا کہ یہ باقی تمام قوانین کو بناتے ہوئے بھی ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے۔ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ شاید یا پارلیمنٹ میں ان کے جو ممبرز ہیں وہ اسٹیٹ کرافٹ سے آہستہ آہستہ آشنا ہوتے جائیں گے، اور یقیناً ہماری پارلیمنٹ جو ہے یہ بہت مضبوط پارلیمنٹ بنے گی اور اپنے آپ کو منوا سکے گی۔ اور یہ جو حرکتیں ہیں واک آؤٹ کرنے والی اور شور شرابہ کرنے والی، آئی ایم شیور کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور آہستہ آہستہ ہم اس سے بھی نکل جائیں گے۔ تو اوور آل ایک مڈ ٹرم ریویو سمجھ لیں آپ اس کو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ امید افزا ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہم بہتر ہو جائیں گے، آئندہ بہتر ہو جائے گا۔ ممتاز بھٹی صاحب، پہلے تو ہم تھے نا امریکہ کے اتحادی، تو وہ جمہوریت، ہیومن رائٹس اور انسانی آزادیوں کے اوپر بلیو وغیرہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح کا ڈھکوسلا کرنا پڑنا تھا۔ اب تو ہم چائنا کے اور ایران کے اتحادی بننے جا رہے ہیں جی نئے بلاک میں، تو وہاں پہ تو ایسے تکلفات کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی نا، بس ٹھیک ہے جیسے ہیں معاملات بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں اور طے ہو جاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ تو کوئی ایسی صورت کے اندر اگر ہم چائنیز بلاک میں جاتے ہیں تو پھر تو نارتھ کوریا ہی ہوں گے نا جی، کیونکہ اکانومی کے بغیر اگر آپ کنٹرول لے کے آتے ہیں تو وہ تو نارتھ کوریا ہے۔ تو یہ جمہوریت ومہوریت تو پھر اس کی شاید ضرورت نہ رہے۔ ممتاز بھٹی صاحب، روی صاحب آپ کہاں ہے جمہوریت؟ آپ بولے بادشاہ، مجھے بتائیے FATF والا بل جس کا بریگیڈ صاحب کہہ رہے کس نے پاس کروایا ہے؟
कौन सी पार्लिमानी पार्टी पीटीआई ने बनाई थी जिसने जाके अपोजिशन से मुज़ाकरात की? ये इस्लामाबाद में जो रात को मुलाकातें हुई तो सबको पता है किसकी हुई, अपोजिशन के साथ। कोई हुकूमती बंदा नहीं गया उनके पास और बिन बुलाए उन्होंने आगे वोट दिया, उसको जो है वो पास करवाया ऐवानों से। तो देखें, आप उस पॉइंट के ऊपर आ चुके हुए हैं। मैंने कल एक बात कही थी, आज सदर मुल्क ने वो बात दोहराई कि पाकिस्तान के इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का मीडिया एक पेज पर है और जिस पेज पे अवाम है वो मिटता जा रहा है अल्लाह के फजल से, क्योंकि अवाम को ना आटा मिल रहा है, ना चीनी सस्ते दामों मिल रही है, ना ज़रूरियात ज़िंदगी मिल रही हैं। हर चीज़ 3-3 गुना महंगी हो चुकी है, प्राइस कंट्रोल है नहीं है, गवर्नेंस का बुरा हाल है। और फ्लड एरियाज के अंदर जाकर देख लें, कराची को देख लें। ये एक पेज का ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि इस पूरे मैस के, इस पूरे जराइम के हम अकेले कसूरवार नहीं है, बाकी भी हमारे साथ शरीक है। नहीं, वो हम तो हैं, मीडिया तो है, मीडिया झूठ बोलता है, मीडिया आवाम के सामने सच नहीं बोलता या बोल नहीं पाता, इस्तेताअत नहीं रही, कमजोर हो गया है और सच नहीं बता पाता। मीडिया कभी आपको नहीं बता पाएगा कि ये FATF का बिल जो है वो कैसे पास हुआ। इसके अलावा मीडिया आपको नहीं बता पाएगा कि ये हुकूमत अब किस तरह खड़ी है इत्तेहादियों के साथ जो है वो लड़ने के बाद, और सादा अक्सरियत इनके पास जो है वो क्या है इस वक्त। और देखिए, ये वो सूरत-ए-हाल है रिजवान रईस साहब, ये जो बदतरीन मार्शल लॉ के अंदर होती है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो इज़हार राय की आज़ादी है, जो लोगों को इवन के मार्शल लॉ के अंदर तो बहुत बेहतर सूरत-ए-हाल होती है। मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ में, भट्टी साहब, मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ को आपने भी भुगता है, मैंने भी भुगता है, आज से हालात बहुत बेहतर थे। प्राइस कंट्रोल होता है रिजवान रईस साहब, प्राइस कंट्रोल होता है, एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर होती है। निस्बतन बेहतर जो सिलेक्शन है ब्यूरोक्रेट की वो होती है। जो ये कर रहे हैं वो तो सबके सामने है। जो मिनिस्टरों की सूरत-ए-हाल है वो आप देख लें, पेट्रोलियम के मिनिस्टर की क्या सूरत-ए-हाल है, हवाबाजी के मिनिस्टर ने क्या किया इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ। और देखें, ये सारी वो सूरत-ए-हाल है जिसको हमारे तजिया निगार अगर कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है, तो फिर बहुत हम भी क्या देते हैं जी, क्या कहने में क्या रह जाए रिजवान रईस साहब, आप भी कहे, मैं भी कहता हूँ, कह दो तुसी दिल खुश कर दे, दिल खुश कर दे ना। देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा अलार्मिंग इशू है, 1 मिनट सिर्फ मुझे दे दें रिजवान रईस साहब, आपके पास एक बड़ा स्पेल आने वाला है बारिशों का, और कराची के अंदर जो सूरत-ए-हाल पहले हुई है और ये सबसे बड़ा स्पेल होगा अब तक का। तो मुझे बताएं कि वहाँ पे जो सूरत-ए-हाल बनेगी वो क्या होगी। वहाँ पे खुदा ना खास्ता लोग मरते हैं, वहाँ पे जो सिविक्स जो आपकी सहूलियात हैं वो सारी मुअत्तल हो जाती हैं, लोग घरों तक महसूर हो जाते हैं कुछ दिन के लिए। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि सियासत से निकलकर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हुक्म दिया है कि वहाँ पे NDMA जाए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो जाए, ये नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है, और वो जाकर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की मदद से और फौज की मदद से उसको हंगामी बुनियादों के ऊपर जाकर कराची को आने वाले जो वहाँ पे इंडिया के अंदर हुआ है सैलाबों से, जो चीन के अंदर हो रहा है, यहाँ पे जाके उसको करे। इसके ऊपर तो इनकी तरजीह नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट उल्टा जल्दी पे तेल का जो है काम, इसके वहाँ के कराची के लोग, वो शेर जमान क्या नाम है, उसने क्या स्टेटमेंट दे दी, 1-2 आज स्टेटमेंट दे दी, यानी कि इसके ऊपर अब अपोजिशन ऑलमोस्ट राजी है और ये उसको जो है कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं सारा कंसेंसस जो बिल्ड हुआ है। गवर्नर ये चाहता है कि आप मुझे मिले, तरबियत बहुत खराब हो गई जी, तो मुशर्रफ दौर से तरबियत बहुत खराब हो गई, दिमाग बहुत नेगेटिव कर दिए गए, खन्नास आ गए दिमाग के अंदर। जिस हुकूमत को हम ये कहते हैं कि ये बड़ी कामयाब है, मुझे एक बात बताएं रिजवान सदर, ये पाकिस्तान के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर नेशनल कंसेंसस बिल्ड करके दिखाए, और ये बल्कि 10 दिन जो है वो कौमी असम्बली के अंदर एतमाद का वोट ये प्राइम मिनिस्टर लेकर दिखाए। जो पीछे हैं जो चला रहे हैं उनके हाथ उठने की देर है, हाथ नहीं उठ रहा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी अपनी सर्वाइवल जो है वो इसी के साथ है।
ہاں نہیں جی، کم از کم اس نسل میں تو ہاتھ نہیں اٹھتا بھٹی صاحب. آپ اونٹ کا ہونٹ گرنے کا انتظار کرتے رہیے گا, اس نسل کا مائنڈ تو ایسا ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھنے لگا. اب تک کا انہوں نے بتایا ہے بھٹی صاحب, اپنے ارسلان بھٹی صاحب, ممتاز بھٹی صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہاں پہ کراچی میں سپیل آنے والا ہے. تو آپ ایک فارمولہ ہمیں بتا دیا ہے, قومی فارمولہ ہے کہ اگر وہاں پہ کسی کے جان بچے گی, کوئی چنگا کام ہوگا کراچی میں تو وہ این ڈی ایم اے کی وجہ سے ہوگا, اور اگر کوئی برا کام ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے ہوگا. یہ فارمولہ پوری قوم نے رٹ لیا ہے. تو لہٰذا اگر وہاں پہ کوئی کسی علاقے سے پانی جلدی نکل جائے گا تو وہ این ڈی ایم اے کے نتیجے میں ہوگا. ویسے ایک مریض پہ 25 لاکھ خرچہ آیا تھا, تو 1 کیوسک پانی نکالنے پہ کوئی 50 لاکھ میں تو جان چھوٹ جائے گی نا اس قوم کی. بھائی صاحب بنتا تو یہی ہے کہ 50 لاکھ کے قریب کر لیں. اچھا, پورا 50 نہ کریں, وہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ 2 کیوسک کے بعد 1 کروڑ روپیہ بڑا 2 روپے کٹ کر لو, ہاں 2-4 روپے کم کر لیں, کوئی رعایت کر دیں. باقی چیزیں تو ہمیں رعایتی قیمت پہ نہیں مل رہی. لیکن بات یہ ہے جی کہ پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر سارا کچھ جو کچھ ہے, ابھی ہم تو یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے. عوام کچھ آوازیں لگاتے ہیں, چونکہ عوام کے نمائندے ہیں نا جی, وہ کہتے ہیں جی یہ سلیکٹڈ ہے, کچھ کہتے ہیں جی الیکٹڈ ہے. دائیں وہ جو بیٹھے ہیں آپ مجھے بتانے لگے تھے, آپ پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ قوم جی میں وہ بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں جی, میں آتا ہوں. اب ہوا ہی کیا جی کہ آج جب صدر مملکت صاحب نے خطاب کیا, وہ آپ کے دوست ہیں, مجھے پتا ہے آپ کے وہ رہے ہیں, آپ کے ڈاکٹر رہے ہیں بڑی عرصہ, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے ایک بات کی جو میں 40 سال سے ایک بات سن رہا ہوں, چھوٹے ہوتے سے, بچپن سے اپنے سن رہا ہوں. 10 سال کا تو میں تھا تو شروع ہو گیا کام کہ جی پاکستان جو ہے جی نازک دوراہے سے گزر رہا ہے, اور انہیں نازک دور سے گزر رہا ہے, اور ایک دوراہے پر کھڑا ہے. اب وہ 40 سال گزر گئے ہیں, پھر 73 سال گزر گئے ہمارے, میرے سے پہلے ظاہر ہے میرے والد صاحب نے بھی یہی چیزیں سنتے رہے. اب میرا سوال آج یہی تھا, پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں, کیا یہ وہی سپیچ رائٹر ہے جو 1949 یا 48 سے شروع ہو گیا ہوا ہے, وہ وہی صدر کو, تمام صدور کو یہی سپیچ دے دیتا ہے, یا ان کی کوئی آگے سے آل اولاد ہے, اتنی زیادہ ہے, ان کی پبلک اتنی زیادہ ہے, 6-6 8-8 بچے آگے, اپنے جیسے لوگ ہی ٹرین کرتے تھے نا آگے. بالکل ایسے ہی, یا وہ ٹریننگ ان کی اس طرح کر دی گئی کہ جناب انہوں نے یہ 2 لفظ جو ہیں رٹے رٹائے دینے ہیں. اس کے بعد آگے چلیں, مرضے کی بات کہ جی صدر مملکت صاحب فرماتے ہیں جی مہنگائی کم ہو گئی ہے, معیشت درست سمت کی طرف چل پڑی ہے, اور سٹاک ایکسچینج بہتری کی طرف گامزن ہو گیا. بھائی 60,000 روپیہ اس کی وہ تھی, 60,000 55,000 سے ابھی 40 تک وہ آیا ہے. نہیں وہ 32 تک بھی گیا تھا, 28 تک بھی گیا. جی میں نے کہا ابھی 40 کے قریب کہیں پھڑک رہا ہے, ریکوری کر کے 40 تک وہ آگے. ابھی بھی ہم 12,000 کی جو اس کی وہ جو ہوتی ہے ایک نفسیاتی جو اس کی حد ہوتی ہے, اس سے نیچے ہیں. اب صدر مملکت پتہ نہیں کس چیز کی بات کر رہے تھے, کس چیز پہ وہ اتنا اترا رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اپوزیشن اگر احتجاج نہیں کرے گی پارلیمنٹ کے اندر تو کدھر کرے گی, سڑکوں پہ تو ان کو اجازت نہیں ہے. جس دن وہ سڑک پہ نکل آئے, عوام ان کے ساتھ نکل آئی, تو اس دن آدھی اپوزیشن کو تو وہ جیل میں بند کر دیں گے, چونکہ کیسز تیار ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے جی کہ ہمارا سارے نظام اپنی جگہ فٹ چل رہے ہیں, این ڈی اے میں. جی احتجاج کرنا تو حق نہیں ہوتا, ہم 126 جی جمہوری آئین کے مطابق احتجاج ہو رہا ہے نا جی. آپ نہیں سننا چاہتے ایک چیز, آپ چپ کر کے باہر چلے جاتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں نا جی, آپ نے بل نہیں پاس کرنا, آپ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں, آپ کو زبردستی تو نہیں ہے, آپ کو کہنا ان کا. اس کے بعد یہ جی کہ آخری بات رہی صاحب یہ ہے کہ اپوزیشن پارلیمنٹری جمہوریت کا یا جمہوری نظام کا حسن ہوتا ہے, آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں. آپ نے آج تک کوئی ایک بل بتا دیں کہ جو بغیر شور شرابے کے پاس کرا دیا. اب آپ کراچی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چونکہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ نہیں ہے, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مجھے بتا دیجئے کہ 2 سال ان کو یہاں پہ بھی ہو گئے نا پنجاب کے اندر, تو پانی لاہور سے بھی تو نہیں نکلانا جی. لاہور کے اندر بھی آج ہربنس پورے میں گزشتہ رات وہ چھت گرنے سے 4 ہلاکتیں بھٹی صاحب, میں نے آج تاریخ بنتے ہوئے دیکھی ہے لاہور میں, لاہور کی نہر اوور فلو کر گئی ہے. جی بالکل. تو رئیس صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں, مجھے کم از کم 40 سال ہو گئے لاہور. رئیس صاحب ایک دفعہ جب میں اور آپ ایک جگہ پچھلے جب ہم ادارے میں کام کرتے تھے تب بھی ایک مرتبہ یہ ہوا تھا, تب بھی ایک مرتبہ ہوا تھا. میں نے آج دیکھا ہے, نہیں تب بھی ہوا تھا, یہ مجھے یاد ہے. میرے چونکہ والد اب تھے, یاد تھے اللہ بخشے, ان کی ڈیوٹی وہاں پہ لگ گئی تھی, چونکہ وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے تو ان کی ڈیوٹی لگی کہ جی آپ پمپ لگائیں اور پانی نکالیں. میں نے تب دیکھا تھا. بالکل ٹھیک ہے, ہم 20 سال پہلے کولیگ تھے, تو 20 سال پہلے ہوا تھا شاید, 22 سال پہلے کی بات, 22 سال پہلے کی. ٹھیک ہو گیا. پروگرام میں فی الحال ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفہ.
ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ بات بڑے تواتر سے کہی جانے لگی کہ بس اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ سعودی عرب بھی یہ تسلیم کر لے گا اور پھر اس کے بعد پاکستان بھی کر لے گا. یہ بات جب ہو رہی تھی اور کی جا رہی تھی اور یقیناً جو تھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. اس کے بعد اس بات کے نتیجے کے بعد اس بات کے بعد یہ جب پروپیگیٹ ہو رہی تھی تو پاکستان کی عسکری قیادت نے دورہ کیا سعودیہ کا, اور ان کے واپس آنے کے بعد سعودیہ کے وزیر خارجہ نے میرا خیال ہے جرمنی کے اندر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ سعودیہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا قطعاً ارادہ نہیں رکھتا, جبکہ ان کے کاؤنٹر پارٹ نے اس سے پہلے جب ان کے اپنا جو بیان جاری کیا تھا تو ان کے الفاظ کچھ یوں ترجمہ ہوئے, جرمن تھے وہ میرا خیال, تو ان کے انگریزی میں کہ اگر سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کر لے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا. اب یہ مطالب بہت بدل جاتے ہیں جی تراجم, پتہ نہیں اتنا سخت وہ سٹیٹمنٹ ڈپلومیٹیکلی دیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. یقیناً وہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ان کے لیے بینیفیشری ہوگا, ان کے لیے بھی مفید ہوگا, کوئی اس طرح کی بات ہوگی, نرم بات ہوگی, ڈپلومیٹیکلی اتنی ہارڈ بات نہیں کہی جاتی. تو اب جناب سعودیہ کی سٹیٹمنٹ کے بعد پھر پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ان کا بھی, بلکہ ان کا سٹیٹمنٹ پہلے آ گیا تھا کہ جناب انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے, کیونکہ وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے نا, کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ آپ ایک ملک کے نمائندہ کر رہے ہیں تو آپ ملک کی پالیسی کی بات کریں نا, لیکن انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے من کنتم والا ہے نہیں کر دیا کہ جناب میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ آ چکی تھی, اس کے بعد سعودیہ کی سٹیٹمنٹ آئی. بٹی صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے کے ہم نے ٹائم لیا ہے یا اپنی سابقہ پالیسی کے جاری رہنے کا اعلان کیا ہے؟ دیکھیں یہ ان کے فارن منسٹر کے حوالے سے رپورٹ ہوئی ہے نیوز, اور نہیں میں اپنے پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. اپنے پرائم منسٹر نے اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کی بات کر کے وقت لیا ہے یا اپنی سابقہ پالیسی کو جاری رکھنے کا اندیا دیا ہے؟ دیکھیں رضوان صاحب, فرینکلی اسپیکنگ پاکستان کے اندر نہ تو ایسی انوائرمنٹ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ فوری طور پہ یہ ممکن تھا کوئی بھی حکومت ہو, چاہے پی ایم ایل این کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو یا ایون ماشاء اللہ ہو, پاسبل ہی نہیں موجودہ حالات میں, جبکہ انڈیا کو پوری طرح بیک اپ سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے. فیبرری کے اندر ان کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے, انہوں نے پوری طرح سے انٹیلیجنس شیئرنگ کی انڈیا کے ساتھ, جو انہوں نے کوشش کی تھی یہاں پر بالا کوٹ میں, اور اس کے بعد پھر جو جھڑپ ہوئی تھی اس کے اندر بھی پاکستان نے جو رسپونڈ کیا اس میں بھی اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈپلومیٹکلی, ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے, اسٹریٹجیکلی وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. تو عربوں کو اگر ایک طرف بھی رکھا جائے باقی یو ای وغیرہ کے معاملات کو, تو پاکستان کے اپنے جو معاملات ہیں اس کے اندر اتنا بڑا یو ٹرن جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں. سیکنڈلی یہ پبلک اوپینین ہے وہ سوائے ایک وہ جو لبرل ہمارے ہاں یا جن کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کو اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ان پرنسپلی سروے یہ آپ کو معلوم ہی ہے ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے, تو انہوں نے ان پرنسپلی یہ ڈیسیژن لیا گورنمنٹ نے, اور اس کو جو ہے وہ یہ ویلڈ ڈیسیژن ہے جس کو پولیٹیکل سپورٹ ملی پاکستان کے اندر سے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ڈیسیژن تھا. رہ گئی بات سعودی عرب کی, دیکھیں اسرائیل کلیم کر رہا ہے, کل بھی ان کا میں میڈیا دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے ایک چیز کلیم بار بار کر رہے ہیں کہ بحرین جو ہے اور عمان جلد کر لیں گے, جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. بحرین اگر یہ تسلیم کرتا ہے جیسا کہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بحرین جو ہے بالکل سعودی عرب کے بغیر کسی قسم کا ڈپلومیٹک ڈیسیجن ان کے لیے پاسبل نہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سعودی عرب کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹائم گین کرنے کے مترادف ہے, لیکن جو انٹرنل صورتحال ہے سعودی عرب کی اس کو دیکھتے ہوئے بھی وقتی طور پہ ان کے لیے یہ پاسبل نہیں. سو ایک کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ ہم تسلیم نہیں کرنے جا رہے. دوسرے لفظوں میں کسی حد تک فوری طور پہ انہوں نے جو امریکن پریشر تھا اس کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سسٹین کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے, تیونس کی طرف سے آئی ہے,
ترکی بڑا کلیئر ہے اسلامک ممالک کے اندر. ایران کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ براہ راست حریف ہیں اسرائیل کے. تو اس طرح سے یہ سوائے 2-3 ممالک کے یہ کوئی فارمولہ بکتا ہوا اسرائیل والا دکھائی نہیں دیتا. پاکستان کے اندر تو یہ کسی طور ممکن ہی نہیں, اور یہ ایک سیاسی خودکشی ہوگی جو بھی یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ بالکل ایٹ لارج جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے, اور وہ انڈین اسرائیل نیکسس بھی ایک وجہ ہے. بیت المقدس جو ہے وہ بنیادی وجہ ہے جو وہاں پہ فلسطین کے اندر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس وقت اسلامک کنٹریز کے اندر ترکی اور پاکستان جو ہیں یہی آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ جو اسرائیلی جو ایجنڈا ہے ایکسپینشن کا اس کے خلاف آپ کو کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں, یا پھر ایران جو ہے اس کا تو قدرتی ایک پہلے سے موقف ہے. بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, میں فنانس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. جو اسرائیلی انویسٹمنٹ ہے وہ براستہ امریکہ یا کسی اور نام سے, یا آپ اسے ڈچ انویسٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس نام سے, وہ پہلے ہی پاکستان میں موجود ہے اور گزشتہ 70 سال سے موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکنامکس کے حوالے سے موجودہ جو رجیم کو سیل کیا گیا کہ دیکھیں ان کو مانگنے کا کتنا تجربہ ہے, 1992 سے یہ مانگ رہا ہے, اور اس کے کہنے کے اوپر تو ڈالر کی بارشیں ہو جائیں گی, اور پھر وہ ڈالر کی بارش کی بجائے ہمارے اوپر کسی اور چیز کی بارش ہوگی. تو اس بات کو, اکانومی کو تو ہم نکال دیں. اسٹریٹجیکلی کواد 4 جو ہے وہ بنا دیا ہے امریکہ نے ایک پلیٹ فارم, اور اسرائیلی ان کے ٹیکنیکل سپورٹر کے طور پہ ساتھ ہے, آسٹریلیا, جاپان, انڈیا اور امریکہ اس کے پارٹنر ہیں. ہماری جگہ اسرائیل کو تسلیم کر کے ہم کیا حاصل کریں گے اسٹریٹجیکلی؟ سر میری رہنمائی فرمائیے. میرے خیال میں رئیس صاحب یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے, اور آپ مجھے ذرا 1 آدھ منٹ دیجیے گا میں تھوڑا اس پہ بات کر سکوں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ یو ایس اور اسرائیل کی ایک کمبینیشن ہے, کمبائنڈ ایفرٹ ہے, اور انہوں نے ابھی تک جو مسلم ورلڈ ہے اس میں اچیو کیا ہے. آپ خالی مڈل ایسٹ کو آپ دیکھیں, سیریا, لیبنان, عراق, ایران, یمن, لیبیا, ٹونیسیا, آپ نام لیں, کون سا ایک ایسا ملک بچ گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو کہ تباہ اور برباد نہیں ہو چکا؟ سب کے سب اس لیے تباہ اور برباد ہوئے ہیں تاکہ اسرائیل جو ہے اس کی ملٹری اور اکنامک پاور جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے, اور اس کی ہیجمنی جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں قائم ہو. اور اب باقی بچ گئے تھے گلف کی عرب سٹیٹس. اب ان گلف کی عرب سٹیٹس کو بھی یہ ابھی 1 by 1, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, یا اسٹریٹجک ٹرم ہے اس کی, پیس میل, ایک ایک کر کے ان کو بھی توڑ رہے ہیں. سب سے پہلے یو اے ای, پھر ابھی بحرین آئے گا, پھر عمان آئے گا, اور آہستہ آہستہ پریشر اتنا بڑھے گا کہ شاید یہ سعودی عرب کو بھی اس پہ مجبور کر دیں کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے. اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکن پریشر کے اندر آ جائے. اور امریکنس کی سب سے بڑی جو تھریٹ ہے وہ ان کو یہ ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے, جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اعلان بھی کیا تھا کہ سعودی عرب کی جو حکمران فیملی ہے وہ ہماری مدد کے بغیر 2 ہفتے نہیں پاور میں رہ سکتی, تو شاید وہ بھی ایک لیوریج ان کے پاس ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات آپ یہ دیکھیں مسلم ورلڈ کو انہوں نے کس طرح سے تقسیم کیا ہے. اب مسلم ورلڈ عرب اور نان عرب میں تقسیم ہو گئی ہے. عرب ایک سائڈ پہ ہیں, نان عرب ٹرکی, ایران, ملیشیا, جس سے پاکستان بھی ملیشیا جا رہا تھا تو اس کو سعودی عرب نے روک دیا. اب یہ 1-2 گروپنگز جو ہیں صاف ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگر ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوئی, فارملائز نہیں ہوئی, تو ان کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. ہمیں اپنی یونٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے. اسی پیرائے کے اندر ایک اور سب سے بڑی اور سب سے ڈینجرس موو جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے اندر ایک سپلٹ کریٹ کرنے کے لیے. آپ نوٹ کریں, سعودی عرب but de facto leader of the Muslim world, Pakistan the only nuclear power in the world, in the Islamic world, ایک سبسٹینشیل ملٹری پاور ہے. جب ایک سبسٹینشیل ملٹری پاور, نیوکلیئر پاور اور ایک مسلم ورلڈ کا لیڈر ایک ساتھ ہوں اور وہ امیر بھی ہو, اس کے پاس پیسہ بھی ہو, تو ان دونوں کی قوت مل کر ایک بہت بڑی طاقت بنتی ہے اور وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتی ہے ایونٹس کو اس ریجن کے اندر, اگر اس سے باہر نہیں تو. ان دونوں کے درمیان میں سپلٹ آنا
نہ صرف یہ کہ مسلم ورلڈ کے لیے بہت خطرناک ہے، سعودی عرب کے لیے بہت خطرناک ہے، پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. تو ہمیں صحیح ڈپلومیسی یہاں پہ کرنی ہے. پاکستان کو میرے نزدیک کسی صورت میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور سعودی عرب کو کسی صورت میں پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ پھر وہی بات آئے گی کہ اگر ہم دونوں ملک الگ الگ ہو گئے تو پیس میل ایک ایک کر کے وہ سعودی عرب کو بھی نیوٹرلائز کر دیں گے اور پاکستان کو بھی. تو یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال. اب رہی بات اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی، ہم کیوں ریکگنائز کریں بھائی؟ ہمیں اس کا جتنے بھی انٹر اسٹیٹ ریلیشن ہوتے ہیں اس کے کوئڈ پرو کو ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے ہمیں؟ کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا ہمارے سارے لونز رائٹ آف ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے اندر فورن یہ جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائیں گی؟ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان یا سعودی عرب جو ہے یہ پاکستان خاص طور پر اگر یہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے تو پاکستان کی جتنی بھی اسٹینڈنگ ہے آن دا کشمیر ایشو وہ ساری کی ساری نلیفائی ہو جائے گی، نگیٹ ہو جائے گی، زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. آپ پھر کس منہ کے ساتھ کشمیر کے بارے میں بات کریں گے؟ کس طرح سے آپ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آپ بات کریں گے اگر آپ فلسطینیوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے؟ ان کو آپ آدھے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کو آپ سپورٹ کر سکیں گے. آپ کے اوپر یہ پریشر آئے گا کہ جس طرح سے آپ نے فلسطینیز کو ڈش کیا ہے اسی طرح سے آپ کشمیریوں کو ڈش کریں. بالکل ٹھیک. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت سیریس ایشو اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے. پبلک جو ایموشنز ہیں اس کے اوپر اس کو خاطر مد نظر رکھنا چاہیے اور وہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے. اور پاکستان اور سعودی عرب کے حق میں یہی بہتر ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ دونوں مل جائیں گے تو ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا. دونوں الگ ہو گئے تو دونوں کو الگ الگ کر کے یہ کھا جائیں گے. بالکل ٹھیک. پاکستان کی تیسرے سال آج پارلیمنٹ کا شروع ہوا ہے اور ہماری پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد ابھی تک پڑی ہوئی ہے انسالوڈ. وہ وڈرا بھی نہیں ہوئی، اس کو مسترد بھی نہیں کیا گیا اور اس کو آگے بھی نہیں بڑھایا گیا. اور وہ کوئی مسز حدید ہیں، وہ کسی بریگیڈیئر صاحب کی ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب کی وائف ہیں اور ایک سرونگ میجر صاحب کی والدہ ہیں. انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے قرآن و سنت سے ثابت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. وہ قرارداد جو ہے اس کو آگے نہیں لایا گیا جی، وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. یہ میں نے کہا میں یاد دہانی کراتا چلوں. فاروقی صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس علاقے کے اندر پولیٹیکلی ٹھیک ہے جی، لوگوں نے بحث شروع کروا دی اگر جی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اوکے، کیوں کر لیا جائے جی؟ کوئی فائدہ ہو؟ اسٹریٹجیکلی برگیڈ صاحب نے بتا دیا کوئی فائدہ نہیں ہے. پولیٹیکلی کیا فائدہ ہو سکتا ہے جی اس خطے کے اندر کہ کیا اسرائیل اپنا اثر بھارت کے اوپر استعمال کر کے تو ہمیں کوئی ریلیف لے کے دے گا کشمیر کے اوپر، جوناگڑھ کے اوپر، منودر کے اوپر، حیدرآباد دکن کے اوپر ہیں؟ مطلب کوئی اس طرح کی ہم کوئی بیوقوفی یا خام خیالی میں رہنا چاہتے ہیں؟ رضی صاحب، اگر تو جذباتی بن کے سوچنا ہے اور اس کو بھی سلیبس کا مسلسل ایک حصہ رکھنا ہے تو پھر تو آپ اس طرح کی جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رائے عامہ نہیں بنی، ہمارے ہاں یہ لوگوں کی بہت زیادہ رد عمل آئے گا. اور جس قوم نے بنگلہ دیش تسلیم کر لیا ہو، جس ملک نے اپنا بازو الگ ہوا اس کو تسلیم کر لیا اور 1.5-2 سال کے بعد وہاں کیا فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ ابھی تک دیکھیے پاکستان میں ابھی اس طرح کی سیریس ایفرٹس اس طرح ہوئی نہیں تھی، اس لیے کہ ہمارے جتنے اتحادی ہیں انہوں نے ابھی اس طرف اس کو اسرائیل کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، بالخصوص مسلمان ملکوں نے. اب یو اے ای نے کر لیا، سعودیہ والوں نے اپنا ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک فیس بھی اپنا رکھنا ہے دنیا کے سامنے اور مسلم دنیا کے سامنے، اور OIC کے وہ ہیڈ بھی ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم فلسطینیوں کی وجہ سے نہیں تسلیم کریں گے. انہوں نے ایک شرط لگا دی. لیکن اسرائیل میں جو سروے ہو رہے ہیں جو وہاں پہ یہ ہے کہ جی 80% لوگوں کی رائے، میں ابھی کل اسرائیل ٹائمز دیکھ رہا تھا، اس میں تھا کہ 80% اسرائیلیوں نے کہا ہے کہ آپ اگر وہ جو علاقہ ہے ویسٹ بینک کا آپ اس کو چھوڑ دیں جو ابھی انہوں نے ساتھ ملانا تھا، تو آپ یہ UAE والا جو معاہدہ ہے اس کو رکھیں. تو انہوں نے نیتن یاہو کو اس میں اعتماد کا ایک طرح کا ووٹ دے رہی ہے اسرائیلی قوم. دیکھیے پاکستان کا کون سا ایسا الائی ہے، پاکستان کا ایسا جو پرانا بلاک تھا اور نیا بلاک جو بننے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کون سا ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا؟
کیا امریکہ اسرائیل کا سرپرست بھی ہے, تسلیم بھی اس نے کیا, ہم 70 سال تک اس کے ساتھ رہے. فاروقی صاحب ابھی چائنا جو ہے, میرا تو سوال یہ نہیں تھا, میرا تو سوال یہ ہے کہ ہمیں اس میں سے کیا ملے گا. میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا. ہمیں اس میں کچھ نہ ملے, لیکن جو ریئلٹیز ہوتی ہیں گناہ میں لذت کار لیں, ان کو آپ بالکل اپنے سامنے رکھیں. گوادر کو چائنا کہتا ہے گیم چینجر ہے, پاکستان کہتا ہے گیم چینجر ہے. وہی چائنا جو پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹر ہے, جس کے ساتھ ہم ایک بلاک میں شریک ہو رہے ہیں, سعودیہ کو چھوڑ رہے ہیں, امریکہ کو چھوڑ رہے ہیں, چائنا وہاں پہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. سو آپ اگر کل کو آپ یہی ون بیلٹ ون روڈ پاکستان تک تو سی پیک ہے, کل کو یہی جو چائنا کا پروجیکٹ ہے یہ اسرائیل تک پہنچنا ہے, تو آپ کس طرح سے ان سارے رابطوں سے ان سے کس طرح آپ ٹوٹ کے مجھے الگ ہو کے بتائیں. اب اسرائیل سے جب چائنا کے لیے کوئی سامان آئے گا تو کہاں سے گزرنا ہے اس سامان نے, مجھے صرف اتنا آپ جواب دے دیں. کیا وہ پاکستانی پورٹ پہ نہیں آئے گا؟ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, یا پاکستان سے جتنا سامان گوادر کے تھرو جائے گا اگر وہ اسرائیل کے لیے جانا ہے تو کیا یہاں ہماری پورٹ استعمال نہیں ہونی؟ سو اس لیے یہ تو آپ بلیک میلنگ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, بلیک میلنگ کی بات نہیں ہے. میں دیکھیے, میں آپ کو دیکھیے, آپ ایک دنیا میں داخل ہو رہے ہیں, بینیفٹ بتائیں نا. پاکستان سب بینیفٹ کس طرح کا آپ چاہتے ہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ پولیٹیکل کیا آپ اس بھائی دنیا میں تو کوئی بینیفٹ میں نہیں خواہش مند کو ہمیں کر دینا چاہیے. سنیں میں نہیں خواہش مند کہ اسرائیل سے آپ تعلقات بنائیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنا کچھ ہماری سکت ہے, جتنا ہماری پہنچ ہے, اس میں رہ کے ہی ہم نے فیصلے کرنے ہیں. آپ الگ تھلگ کیسے رہیں گے؟ اگر آپ آج سعودی عرب نے اگر تسلیم نہیں کیا, آپ کو پتہ ہے آج سب سے بڑی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کو بھی مڈل ایسٹ کا پیس پروسیس جو اس میں شامل کر لیا ہے. انہوں نے ایران کو بھی آفر کر دی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اس پیس پروسیس میں بیٹھیں, یہ فلسطینیوں کے لیے بہتر ہے اور پورے ریجن کے لیے بہتر ہے. اچھا, کل کو ایران بھی اس میں چلا جائے, کل کو سعودی عرب بھی چلا جائے, آپ کیا پھر کریں گے؟ مجھے یہ صرف اس بات کا جواب دیں. آپ پھر اپنے لیے سوچیں گے جی ہمیں اسرائیل کوئی انڈیا سے کوئی ہیلپ لے کے دے گا؟ پھر کیوں ہمیں ہیلپ لے کے دے؟ ہم نے خود اپنی ہیلپ کرنی ہے. کشمیر کا ایشو ہم نے خود حل نہیں کرنا, بلکہ کشمیریوں نے حل کرنا ہے. ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ قرضے معاف کروانے کی بات کرتے رہیں. کیوں قرضے ہم معاف کروائیں؟ کوئی قومیں قرضے اس لیے لیتی ہیں کہ وہ معاف کرواتی پھریں. قرضے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ آپ میں اتنی پھر ابیلٹی ہو کہ آپ اپنے قرضے واپس کر سکیں. ہم نے اپنا بنایا مائنڈ سیٹ ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے قرضے معاف کروانے ہیں, ہم نے کشمیر کا مسئلہ اسرائیل سے پھر حل کروانا ہے. ہمیں اس بینیفٹ کی نہیں, ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اسرائیل نام کا یا کوئی اور دشمن ملک یا کوئی بھی اور ملک جو ہے وہ کسی جگہ پہ کسی وقت کسی خانے میں فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنا بینیفٹ دیکھنا ہے. اگر نہیں فٹ ہوتا تو ہم نہیں کریں گے, اگر وہ کہیں ضرورت کے مطابق فٹ ہوتا ہے. میں نے یہی سوال کیا تھا, وقت ختم ہو گیا مجھے بھٹی صاحب نے, کہ بھائی ہمیں اس کا بینیفٹ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے. آپ نے میری پکڑ گئے ایسی تیزی. میں نے آپ کو تو بتایا یہ ریئلٹی یہ ہے, ریئلٹی وہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ پرگیٹی صاحب 30 سیکنڈ سر, 30 سیکنڈ مجھے, بھٹی صاحب کے لیے ٹائم بہت کم رہ جائے گا, 30 سیکنڈ میں آپ اپنی بات کریں. ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آج جو اتنے اچھے بنے ہوئے ہیں اور اتنے وہ پرامن قسم کے وہ مشورے دے رہے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ نومبر میں ان کا الیکشن ہے, اور وہ جتنا بھی اسرائیل کو سیکیور کریں گے اتنے ان کے ووٹ زیادہ ہیں, ان کے الیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ہمیں ان کی ساری بات چیت جو ہے یہ کہتے ہیں ود اے پنچ آف سالٹ لینا چاہیے, اور ایکچوئل ان کا مقصد جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے. اور اس پہ پھر دوبارہ جواب صحیح, لیکن جی ٹھیک ہے بھٹی صاحب, بات یہ ہے جی کہ میں دسو کہ پاکستان کو کی لبے گا. رئیس صاحب ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے, مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں افغانستان سے کیا ملا, کیا مل گیا, ہم نے جیسی گردی یہاں پہ امپورٹ کر لی. مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں, ظاہر ہے ہم الگ نہیں رہ سکتے اس معاملے میں, ہمیں دیکھنا ضرور ہوگا. ہمیں دیکھیں اگر اس نے مفاد اپنا دیکھا ہے جی, چائنا نے اس نے ایکسیپٹ کر لیا, کل کو میں نہیں کہتا کہ سعودی عرب کرے گا یا نہیں کرے گا, لیکن بہت سارے جو عرب ممالک ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. وہ پیس ڈیل کے نام پہ کر لیں یا کسی اور نام سے کر لیں, OIC ہے یا وہ آرگنائزیشن دوسری آپ کی اسلامی ممالک ہے یا عرب ممالک جو بھی ہیں, ہمیں اگر کسی میں دیکھیں جی ہمیں اپنا مفاد عزیز رکھنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ہمارا مفاد ہے, اگر مفاد نہیں ہے تو پھر ہم گزارا تو 73 سال سے بھی کر رہے ہیں. اور ڈپلومیسی کی آپ بات کرتے ہیں, ڈپلومیسی کیا وزیر خارجہ آپ کے وہی ہیں نا جو پہلے بیان دے دیا انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں, آج وہ چین روانہ ہو گیا, وہاں جا کے کچھ جنہیں ترلا ماریں گے, معافی تلافی بھی چلیں جو بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ معافی تلافیوں کا وقت گزر گیا ہے. اب آپ ریالٹیز فیس کریں کہ دنیا کر کیا رہی ہے, دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے.
اگر ہم کوئی فٹ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بالکل ہو جائیں، لیکن ہمارا مفاد سب سے پہلے ہونا چاہیے. پاکستان فرسٹ آپ کہہ رہے ہیں. پاکستان میں نے آج کوشش کی کہ ہم یہ جانیں اپنے پارٹیسپینٹ سے کہ اس پوری صورتحال میں پاکستان کے لیے ہم ایک بیلنس شیٹ تیار کریں، ایک ڈائیلاگ کریں کہ اسٹریٹجیکلی کیا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا پولیٹیکلی کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا اکنامیکلی کیا فائدہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. میں نے ذاتی طور پہ اپنا ویلاگ رضی نامہ کے نام سے میں کرتا ہوں یوٹیوب پہ، میں نے ان تمام پہلوؤں کو ایک سے زائد ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کیا ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میرے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ آج اس کو ڈسکس کریں. انفارچونیٹلی ہم تھوڑا سا موضوع کے بیک گراؤنڈ میں ہی رہ گئے. ہم پھر کسی دن بھی یہ ٹاپک رکھنا چاہیں گے کہ ہم اسرائیل کے حوالے سے ایک بیلنس شیٹ بنائیں کہ لمحہ موجود میں ہمیں اسے تسلیم کرنے میں کیا فائدہ ہے اور ہمیں اپنی پالیسی کے ساتھ کنٹینیو کرنے میں کیا فائدہ، اسٹریٹجیکلی، ڈپلومیٹیکلی. جیسا کہ فاروقی صاحب نے فرمایا کہ جب ہمارے تمام دوست اسے تسلیم کر رہے ہوں گے تو ہم لیفٹ آؤٹ تو فیل نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس کے لیے ایک گراؤنڈ میکنگ کرنی چاہیے. یہ ان کا ایک خیال ہے، آئیڈیا ہے. اس طرح کی برین سٹارمنگ ہوتی ہے جی جمہوری معاشروں کے اندر، زندہ معاشروں کے اندر، انسانی معاشروں کے اندر، پھر اس کے نتیجے کے اندر ایک رائے تشکیل پاتی. آپ کی رائے کے لیے ہم کنٹروورسی لے کے حاضر ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.